Now, one of the main challenges that you will face in delivering your talk or a speech or communicating your message to even a single person is that most of the time آپ جب بہت زیادہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ ڈس انگیج ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگوں کا اٹینشن اسپین بہت کم ہے, اور جب ایک ون وے روڈ آف کمیونیکیشن ہوتی ہے تو اگلا بندہ تھوڑی دیر کے بعد ڈس انگیج ہوتا ہے. تو ایک اچھے کمیونیکیٹر کے پاس ایک ٹول باکس ہوتا ہے ہمیشہ, جس کے اندر وہ سارے ٹولز ہوتے ہیں جو وہ یوز کرتا ہے ان آرڈر ٹو انگیج اٹس آڈینس. جس طرح سے ایک مکینک کا ایک ٹول باکس ہوتا ہے, آپ کسی مکینک کو بلائیں گے فلاں جگہ پہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, تو وہ اپنی ٹول کٹ ساتھ لے کے آئے گا. جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کار کو فکس کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی طرح کمیونیکیٹر کا جو ٹول باکس ہے اس کے اندر میں ایک ایکرونیم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, ایک فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کا نام ہے اسپارک. ویسے اسپارک کے سے ہوتا ہے لیکن یہ والا اسپارک کیو سے ہے, SPARQ. اسپارک ایک ایسا ٹول باکس ہے جس کے اندر وہ سارے ٹولز ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں اپنی باڈی کے اندر. جو ہم نے بات کی تھی کہ باڈی میں ہم نے میسج ڈلیور کرنا ہے, اس میں انگیجمنٹ کے لیے یو یوز دیز ٹولز. لازمی نہیں ہے کہ ہر اسپیچ کے اندر یا ہر گفتگو کے اندر آپ ہر انگریڈینٹ کو استعمال کریں. آپ ضرورت کے حساب سے ہمیشہ یہ انگیجمنٹ ٹولز ساتھ ساتھ تھرو کرتے ہیں ان آرڈر ٹو میک شیور دیٹ دیٹ پرسن از انگیج. ایون دو کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے اور آپ نے ایسے ہی کہہ دیا اور لوگ انگیج نہیں ہے تو بات کی امپورٹنس تو وہیں پہ ڈیلیوٹ ہو گئی. اسپارک میں ایس جو ہے دیٹ از فار اسٹوری. اسٹوری کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پچھلے ویڈیو میں بات کی ہے. کہانی ایک بہت اچھا ٹول ہے لوگوں کو انگیج کرنے کا. سو یو میک شیور that whenever you are communicating, you have 2 or 3 stories in your toolbox in order to bring engagement. P سے ہے personal example. Personal example. A lot of people are not comfortable sharing their own examples. But when you share your own personal story or your own personal example, that is the best story in the world. کیونکہ جب آپ اپنا آپ لے کے آتے ہیں, اپنی vulnerability دکھاتے ہیں لوگوں کے سامنے, لوگ آپ سے بہت انگیج ہوتے ہیں. کیونکہ لوگ ہمیشہ آپ کی ہیومن سائڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس انسان کے اندر یا اس انسان کے ایکسپیرینسز کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے. جب آپ 2 یا 3 اپنی پرسنل ایگزامپلس دیتے ہیں تو فوراً سے آڈینس کنیکٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹیچرز بڑے امپیکٹفل ہوتے ہیں جو اپنی پرسنل ایگزامپلس آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. آپ ان ٹیچرز سے بڑا ریزونیٹ کرتے ہیں, بڑا کنیکٹ کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ایک اور ٹیچر ہے جو صرف آ کے پورا سلیبس کور کرتا ہے, اس کو نہیں پرواہ کہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, وہ صرف فار دا سیک آف انفارمیشن شیئرنگ انفارمیشن کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. بٹ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے دیٹ وی آر ہیومن بینگس, وی آر ناٹ روبوٹس. یور پرپز از نیور ٹو شیئر انفارمیشن. وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے وہ انفارمیشن, تو وہ گوگل پہ جائے تو وہاں پہ آپ سے زیادہ اچھی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ریپو بلڈ کریں اپنی آڈینس کے ساتھ, اور وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ اپنی پرسنل ایگزامپلس دیتے ہیں. وہ کنیکشن تبھی بلڈ ہوتا ہے جب ڈخانے میچ ہوتے ہیں. ہمارے بڑے کہتے تھے نا ڈخانے میچ ہونا. آپ اگر کہیں پہ گئے ہیں اور کسی کو پتہ لگ گیا ہے کہ فار ایگزامپل اف یو آر میٹنگ سمبڈی اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ دیٹ پرسن لائکس پلئنگ فٹ بال اینڈ یو آلسو لو پلئنگ فٹ بال, سو یو برنگ ان یور اسٹوریز آف لونگ فٹ بال. دیٹ پرسن لائکس ٹو ٹریول الاٹ فار ایگزامپل, آپ کو کسی طریقے سے پتہ لگا کہ وہ بہت ٹریول کا شوقین ہے. آپ اپنی ایگزامپلز, آپ اپنی پرسنل اسٹوریز لے کے آتے ہیں ٹریولنگ کی. اب جب وہ اور آپ دونوں کی ریالٹی کامن ہوگی, انسٹنٹ ریپو بلڈنگ ہوتی ہے. اگر اس کے بھی وہی شوق ہیں جو آپ کے ہیں اور آپ وہ چیز ٹیبل پہ لے کے آتے ہیں, کیونکہ شروع میں ہم نے بات کی کہ ہر انسان کے مختلف ایکسپیرینسز ہیں, لیکن ان مختلف ایکسپیرینسز میں سے کوئی نہ کوئی چیز کامن ضرور ہوتی ہے. اور جب آپ کوئی ایسی چیز کے بارے میں ڈسکس کریں جو بالکل کامن ہے تو انسٹنٹ ریپو بلڈنگ ہوتی ہے, انسٹنٹ کنیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد دیٹ پرسن لائکس یو الاٹ اینڈ ہی از اوپن ٹو لسننگ. So bring in more personal examples into the conversation. A سے ہے spark کے اندر analogy. Analogy بڑا انٹرسٹنگ فنامنا ہے. Analogy کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح سے میٹافور ہم بڑا کامنلی استعمال کرتے ہیں. میٹافور یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آبجیکٹ کے ایٹریبیوٹس کو سمجھانے کے لیے کسی اور آبجیکٹ کا سہارا لیں. جیسے ماں کہے کہ میرا بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے. اب چاند کا میٹافور استعمال کیا گیا ہے بچے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے. یعنی کہ ایک انسان, ایک پرسن کی کوئی ایٹریبیوٹ کو بیان کرنے کے لیے کسی اور آبجیکٹ کا یا پرسن کا سہارا لیا گیا. فار ایگزامپل ہم میٹافورکلی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بندے کا جو حوصلہ ہے وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہے. اب ہم نے پہاڑ کو ایز اے میٹافور استعمال کیا. اینالوجی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے.
انالوجی میں ہم ایک کمپلیکس پروسیس یعنی کہ مشکل پروسیس کو سمجھانے کے لیے کسی آسان پروسیس کا سہارا لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے اگر لیڈرشپ ایکسپلین کرنی ہے, اب لیڈرشپ بڑا کمپلیکس فینومینا ہے, اگر اس کو ہم لفظوں میں بیان کریں تو میں ٹرین کی ایگزامپل لوں گا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں لیڈرشپ ایسے ہے جیسے ٹرین ہے. ٹرین میں مختلف ڈبے ہوتے ہیں اور جو سب سے آگے والا انجن والا ڈبہ ہے وہ ایک لیڈر کی مانند ہے, کیونکہ وہ میک شور کرتا ہے کہ آخری ڈبہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے. جس سپیس پہ وہ چل رہا ہوتا ہے وہ میک شور کرتا ہے میری ٹیم پوری میرے ساتھ ہو. جس ڈائریکشن میں وہ جا رہا ہوتا ہے وہ میک شور کرتا ہے میری پوری ٹیم میرے ساتھ ہو. وہ خود برن ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ ساری پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ میک شور کرتا ہے کہ باقی سارے ایزی طریقے سے میرے ساتھ ساتھ چلیں. اب میں ایک ٹرین کا سہارا, ایک پروسیس کا سہارا لے رہا ہوں کسی دوسرے پروسیس کو سمجھانے کے لیے. آپ کے کافی ٹیچرز بھی ہوں گے جو کیمسٹری کا کوئی پروسیس سمجھانے کے لیے کسی ایسے پروسیس کا سہارا, اور جس پروسیس کا سہارا لیا جائے میک شور وہ پروسیس لوگوں کے لیے بڑا نارمل پروسیس ہو. یعنی کہ وہ اب یہ نہ ہو کیونکہ ہم سہارا اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ بڑی کمپلیکس بات ہے, تو جس کا سہارا لیں وہ خود کمپلیکس نہ ہو, وہ ایزی ہو, لوگوں نے اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہو. بارش کا فار ایگزامپل فینومینا, بارش کے فینومینا سے آپ کسی اور چیز کو ایکسپلین کریں. پرنٹر کا فینومینا, آپ پرنٹر کے پورے فینومینا سے کسی اور چیز, کمپلیکس چیز کو سمجھائیں. اس میری پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں مختلف انالوجی, پینٹر کی انالوجی استعمال ہوئی کہ پینٹر کی طرح کمیونیکیٹر ہوتا ہے. اب یہ انالوجی ہے, آپ کو میں ویسے بھی سمجھا سکتا تھا کہ کینوس یہ اور نان وربل یہ اور ورڈز یہ, لیکن ایک سہارا لیا گیا ایک انالوجی کا, ایک پورے پروسیس کا, تاکہ بات ایزیلی کمیونیکیٹ ہو سکے. رائٹ, سو وی یوز انالوجیز اینڈ وین وی یوز انالوجیز پیپل انگیج مور, کیونکہ اب ان کے ساتھ اس چیز کا ہم سہارا لے رہے ہیں جو ان کی زندگی میں ہوتا ہے, جو انہوں نے دیکھا ہوا ہے, جس سے وہ فیملیئر ہیں. آر ان اسپارک, آر سے ہے ریسرچ. آلویز ریمبر when you bring in numbers in your conversation, جب آپ اپنی conversation کے اندر ریسرچ لے کے آتے ہیں, جس طرح سے اس پچھلی کورس کے اندر ویڈیوز میں بھی you have seen کہ مختلف نمبرز استعمال ہوئے ہیں. جس طرح سے ہم نے ہارورڈ کی ریسرچ استعمال کی کہ 85% جو ہے وہ پیپل سکلز ہوتی ہے, 15% جو ہے وہ ہارڈ سکلز ہوتی ہے. جتنے زیادہ آپ نمبرز اور ریسرچ کو لے کے آتے ہیں اپنی conversation کے اندر, لوگوں کے دماغ کے اندر آپ کی کریڈیبلٹی انکریز ہوتی ہے اور لوگ آپ کو زیادہ سمجھدار اور زیادہ ایکسپرٹ مانتے ہیں جس بھی ٹاپک کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. سو میک شیور دیٹ یو ہیو لاٹس آف ریسرچ, لاٹس آف نمبرس ان یور کانورسیشن. فار ایگزامپل یو وونٹ سے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ نمبر میں ہے. انسٹیڈ یو ول سے دیٹ اتنے پرسینٹ آف پاکستان's population comprises of people who are from age this to age that, which is youth. ٹھیک ہے, when you tell numbers, آپ یہ نہیں کہتے فلاں چیز جو ہے وہ بہت بڑی ہے, آپ ایگزیکٹ نمبر کے اندر بات کرتے ہیں. آپ کسی بھی سی لیول, آج آپ یوٹیوب پہ جائیں اور کسی بھی سی او کی کانورسیشن کھولیں یا انٹرویو کھولیں یا پوڈ کاسٹ کھولیں, آپ دیکھیں گے کہ 2-3 جملوں کے بعد وہ کوئی نہ کوئی نمبر تھرو کرے گا. اب نمبر تھرو کرنے سے, ریسرچ تھرو کرنے سے اگلے بندے کے دماغ میں آپ ایز این ایکسپرٹ بلڈ ہو جاتے ہیں. اب وہ آپ کے اوپر یقین زیادہ کرے گا, وہ کہے گا یار اس بندے نے ریسرچ کیا, اس کو نمبرز پتہ ہیں, یہ بڑا اسپیسیفک ہے, اور آپ کی کریڈیبلٹی انکریز ہو. سو ہم نے بات کی ایس فار اسٹوریز, پی فار پرسنل ایگزامپل, اے فار انالوجی, آر فار ریسرچ, اینڈ لاسٹ از کیو. کیو از فار کوٹیشن. کوٹیشن کے اندر یا تو آپ کوئی شعر یا پھر آپ کسی فیمس انسان کی کوئی کوٹیشن شیئر کرتے ہیں. Quotations are very powerful if you know where and how to use them. So آپ کوئی بھی ٹاپک ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کافی لوگ آپ سے پہلے بات کر چکے ہوئے ہوں گے, اور کافی ایکسپرٹس لوگ کہ جن کی آلریڈی مارکیٹ کے اندر یا لوگوں کے دماغوں کے اندر کریڈیبلٹی ہے, ان کی جب آپ کوئی کوٹیشن پک کرتے ہیں, اگین آپ کی کریڈیبلٹی انکریز ہوتی ہے اور لوگ زیادہ انگیج رہتے ہیں آپ کی کانورسیشن کے اندر, کیونکہ جب آپ ایک کریڈیبل ایکسپرٹ کے طور پہ لوگوں نے آپ کو پرسیو کر لیا, ناؤ پیپل ول گیو یو لاٹس آف اٹینشن. سو آئی ول سم اٹ اپ دیٹ اسپارک از اے ٹول, the toolbox that you use to make sure that you engage people in whatever conversation you are having. And you always have this toolbox in your kit. When you even see that people are giving you non-verbal clues کہ وہ disengage ہیں, وہ ان کے دماغ کے اوپر سے بات گزری ہے, آپ انسٹنٹلی کوئی نہ کوئی اس اسپارک ٹول میں سے ایک ٹول پک کریں اور فوراً سے لوگوں کی انگیجمنٹ آپ کو مل جائے گی. سو میک شیور فرام ناؤ آن ورڈز یو اسٹارٹ
practicing or experiment using any of these tools, اور پھر انشاءاللہ آپ اس مہارت میں پہنچ جائیں گے کہ آپ نیچرلی کوئی نہ کوئی ٹول کا استعمال کر کے اپنی کانورسیشن کو کر رہے ہوں گے.